دیکھیں کشمیر کے مسئلے پہ اب کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں کرنا ہے اور کیا کسی نے ہماری مدد کرنی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، جو باب بند ہو گیا اس باب کو اب آپ کھولنے کے نام پر ایک ٹرک ہے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو بھگاتے رہیں. سچ یہ ہے کہ جو کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے اقدام اٹھایا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہ اس نے امریکہ کو اور دوسری بین الاقوامی قوتوں کو اعتماد میں لے کر اٹھایا. اگر امریکہ اور دوسری بین الاقوامی قوتیں اعتماد میں نہ ہوتی تو کل کم از کم کشمیر کے حوالے سے ٹرمپ کی موجودگی میں امریکہ میں ٹرمپ کی موجودگی میں جو کہا مودی نے، تو ٹرمپ اپنی تقریر میں اس کی وہ تردید کرتے، کہتے کہ نہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور متنازع مسئلہ ہے. ایسی بات تو نہیں ہوئی. سیدھی صاف بات ہے، جو لوگ لائے تھے عمران خان صاحب کو جن مقاصد کے لیے جو قوتیں لائی تھیں، ان قوتوں کے وہ مقاصد الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کب تک مذہب اور شہرہ کے نام پر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگتے رہیں گے. تو بھاگتے رہیں. کشمیر کا تنازع بہرحال جب تک پاکستان کے لوگ اس تلخ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہونا چاہیے، بھارت کے پاکستان کی مرضی سے نہیں، اس وقت تک اب صورتحال جو ہے وہ بہرحال پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی. اور نہ ہی پاکستان کا اس دنیا میں اس وقت ساتھ دینے والا جو سیاسی، مطلب میں 45 برسوں کی صحافت میں جو سیاسی تنہائی، سفارتی تنہائی پاکستان کی اب دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھی. اس طرح کی تنہائی پاکستان کو کبھی بھی نہیں تھی. پھر بھی کچھ نہ کچھ دوست ممالک اس کی مدد کرتے رہتے تھے. آج لے دے کے 2 ممالک کے بیانات پاکستان کے حق میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا 3 ممالک کے بیان ہیں، ایران ہے، ترکی ہے اور چین ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھا ملک جس نے اس جذبے سے، جس جذبے سے ان 3 ملکوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اس جذبے سے بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی. اور عرب دنیا جس کی غلامی کرتے ہوئے ہمیں 72 سال ہو گئے ہیں، اس عرب دنیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا سب کے سامنے ہے. ہمیں بھی احمقوں کی جنت سے باہر نکل کر معاملات کو دیکھنا اور معاملات کو سمجھنا ہوگا. بلا وجہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے ہمیں ریاست سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ سب کیسے ہو گیا. کہ آپ کہتے ہیں جناب یہاں یہ دعوے تھے کہ ہم نے سوویت یونین توڑ دیا، ہم نمبر 1 ہے ہر معاملے میں، ہمارا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وہ نمبر 1 ہی پڑی ہوئی ہے. جواب دے پھر اب ریاست، یہ سارا کیسے ہوا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ عمران خان ذمہ دار ہے یا خارجہ پالیسی پر 72 سال سے قابض طبقہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے؟